بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبیصہ بن جابر کہتے ہیں، اگر کسی شہر کے 8 دروازے ہوں اور ان میں سے کسی ایک دروازے میں سے بھی کسی خاص تدبیر کے بغیر نکلا نہ جا سکتا ہو تو مغیرہ بن شعبہ اتنے زیرک ہیں کہ وہ باری باری 8 دروازوں سے نکل جائیں گے۔ دراز قد، کشادہ سینہ، فراخ بازو، بڑا سر، بھورے بال، باروب چہرہ، عقابی آنکھیں، پیوستہ لب، بیدار مغز، گٹھا ہوا چھریرا بدن، بلا کا ذہین سیاست دان، جو الجھے ہوئے مسائل کی گتھی کو سلجھانے کا بڑا ماہر تھا، جس کی انتظامی صلاحیت دیکھ کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بحرین کا گورنر نامزد کر دیا، جس کی ذہانت و فطانت اور باریک بینی سے متاثر ہو کر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بصرے کا گورنر مقرر کیا، جس کی بلند خیالی اور اعلیٰ ظرفی کو دیکھتے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دور حکومت میں کوفے کا حاکم متعین کیا، جس نے عہد صدیقی میں حیرت انگیز انداز میں جنگی کارنامے سر انجام دیے، جس نے مرتدین کا قلع کما کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا، اور جس نے جرأت مندانہ انداز سفارت کے فرائض سر انجام دیے، اور جو عقل و دانش اور فہم و فراست کے اعتبار سے سرزمین عرب کا ممتاز سیاستدان تھا۔ وہ ایک مدبر حکمران اور تجربہ کار جرنیل تھے، جسے تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں مغیرہ بن شعبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آئیے اس جلیل القدر صحابی کی سیرت کے نمایاں اور درخشاں پہلوؤں کو پیش نظر رکھتے ہوئے صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی تدبیر کریں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عیسیٰ تھی۔ خود بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری کنیت ابو عیسیٰ رکھی ہے۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو محمد بھی بتائی جاتی ہے۔ تاریخ دمشق میں زید بن اسلم کے حوالے سے روایت مذکور ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے کہا، اگر آپ اپنی کنیت ابو عبداللہ رکھتے تو میری نظر میں بہتر تھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میری کنیت ابو عیسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجویز کرتا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ علم، سیاست اور جہاد کے میدان میں زندگی بھر نمایاں خدمات سر انجام دیتے رہے۔ ان سے تقریباً 133 احادیث مروی ہیں۔ ان کے شاگردوں میں ابو امامہ باہلی، مصور بن مخرمہ، قیس بن ابی حازم، ابو وائل، عروہ بن زبیر، ابو ادریس خولانی اور علی بن ربیعہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ امام زہری بیان کرتے ہیں کہ عمر بن عاص، معاویہ بن ابی سفیان، قیس بن سعد اور مغیرہ بن شعبہ سرزمین عرب کے معروف سیاستدان تھے۔ ابو موسیٰ سقفی کا بیان ہے کہ مغیرہ بن شعبہ دراز قد تھے، ان کی ایک آنکھ جنگ یرموک میں ضائع ہو گئی تھی۔ بعض نے ان کی ایک آنکھ کے ضائع ہونے کا سبب سورج گرہن کو قرار دیا کہ انہوں نے گرہن لگے سورج کی طرف دیکھا تھا، جس سے ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ بحوالہ طبقات ابن سعد۔ ابن اسحاق عامر بن وہب کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ بن مالک 6 افراد کے ہمراہ تجارت کی غرض سے مکہ سے مصر کی جانب روانہ ہوئے۔ مکہ معظمہ سے تھوڑے فاصلے پر واقع بزاق مقام پر پہنچے تو انہوں نے ساتھیوں پر حملہ کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان کا سامان اپنے ساتھ لیا اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا، بنو مالک کے افراد کا کیا بنا؟ عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے سب کو قتل کر دیا ہے اور سامان کو مال غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے ساتھ لے آیا، اور یہ سامان بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ کا اسلام تو قبول ہے، لیکن یہ سامان ہم نہیں لیں گے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا، اسلام پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کمال درجے کے ذہین و فطین تھے، دشمن کی چال کو فوری طور پر بھانپ لیتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں انہیں بحرین کا حاکم بنا کر بھیجا۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد بحرین کے باشندے ان کے خلاف ہو گئے۔ دربار خلافت میں ان کے خلاف شکایت کی۔ امیر المومنین نے انہیں واپس بلا لیا۔ بحرین کے باشندوں نے چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 1 لاکھ درہم اکٹھا کیا اور یہ رقم دیکھ کر اپنے ایک نمائندے کو
دربار خلافت مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ اس نے جا کر امیر المومنین کی خدمت میں وہ رقم پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ 1,00,000 درہم مغیرہ بن شعبہ نے خفیہ طور پر میرے پاس رکھا ہوا تھا، اسے بیت المال میں جمع کر لیجئے۔ اہل بحرین نے یہ چال اس لیے چلی تھی کہ اس طرح امیر المومنین مغیرہ بن شعبہ کے خلاف فیصلہ کرتے ہوئے آئندہ کبھی بھی انہیں بحرین کا حاکم نامزد نہیں کریں گے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے جب اپنے خلاف اس سازش کو دیکھا تو فوراً معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے۔ امیر المومنین نے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے دریافت کیا کہ تم نے اس خیانت کا ارتکاب کیوں کیا؟ عرض کی امیر المومنین میں نے 2,00,000 جمع کرائے تھے، انہوں نے 1,00,000 آپ کی خدمت میں پیش کیا اور یہ 1,00,000 خود ہڑپ کرنا چاہتے ہیں۔ بحرین سے آئے ہوئے نمائندے نے جب یہ بات سنی تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، آئیں بائیں شائیں کرنے لگا، پاؤں تلے سے زمین سلکتی دکھائی دینے لگی، اسے اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ اب مزید 1,00,000 اور کہاں سے لائے؟ اس نے عافیت اسی میں سمجھی کہ حقیقت حال سے امیر المومنین کو آگاہ کر دیا جائے۔ اس نے دربار خلافت میں معافی کی درخواست پیش کرتے ہوئے کہا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بالکل بری ہیں، انہوں نے کسی خیانت کا ارتکاب نہیں کیا، یہ ہماری شرارت ہے۔ ہم نے اپنی نادانی کی بنا پر یہ سوچا تھا کہ اس طرح انہیں دوبارہ کبھی بحرین نہیں بھیجا جائے گا، ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ اتنے زیرک انسان ہیں جو ہمارے بنائے ہوئے جال میں ہمیں ہی پھنسا دیں گے۔ امیر المومنین نے حقیقت حال معلوم ہو جانے کے بعد مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ نے 2,00,000 کا بڑے کھلے دل سے اعتراف کیوں کر لیا تھا؟ عرض کی امیر المومنین چونکہ انہوں نے مجھے بدنام کرنے کے لیے یہ سازش تیار کی تھی، اتنی بڑی رقم دیکھتے ہی میں صورتحال کو بھاپ گیا تھا کہ اگر میں اس 1,00,000 کا انکار کرتا تو شاید آپ تسلیم نہ کرتے، کیونکہ نقد رقم آپ کی خدمت میں اس نے پیش کر دی تھی اور گواہی کے لیے افراد بھی موجود تھے۔ میں یہ جانتا تھا کہ میرے خلاف یہ ایک گھناؤنی سازش ہے، میں نے مزید 1,00,000 کا اعتراف اس لیے کیا کہ یہ بقایا رقم پیش نہیں کر سکیں گے اور حقیقت حال واضح ہو جائے گی۔ یہ جواب سن کر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی ذہانت و فطانت کا اندازہ ہوا کہ یہ کس قدر بیدار مغز تھے، کتنی جلدی معاملے کی تہہ تک پہنچ جاتے تھے۔ بحوالہ تاریخ ابن عساکر، ابلا بصرہ کے قریب دریائے دجلہ کے کنارے ایک مشہور و معروف شہر ہے۔ معروف جرنیل حضرت عتبہ بن غزوان کی زیر قیادت لشکر اسلام نے اسے فتح کیا۔ جب یہ جلیل القدر جرنیل امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس جانے لگے تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نماز پڑھا دیا کریں۔ جب یہ فوت ہوئے تو امیر المومنین نے مغیرہ بن شعبہ کو بصرہ کا گورنر نامزد کر دیا، یہ 3 سال تک اس عہدے پر فائز رہے۔ بحوالہ تاریخ ابن عساکر، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں تقریباً 70 عورتوں سے نکاح کیا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ایک عورت کے خاوند کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب وہ بیمار ہوتی ہے تو وہ بھی مریض بن جاتا ہے، جب اسے ماہواری کے دن ہوتے ہیں وہ بھی اس زمرے میں آ جاتا ہے۔ 2 بیویوں کا خاوند 2 بھڑکتے ہوئے شعلوں کے درمیان پھنسا ہوا ہوتا ہے، وہ 4 عورتوں سے بیک وقت نکاح کیا کرتے تھے اور 4 کو بیک وقت ہی طلاق دے دیا کرتے تھے۔ بحوالہ البدایہ والنہایہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے 4 ہجری میں اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی اور ہجرت کا اعزاز بھی اسی وقت حاصل کیا، بیعت رضوان میں شریک ہونے کی سعادت حاصل کی اور مسلح ہو کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہرا دیتے رہے۔ قریش کی جانب سے آنے والے نمائندہ عروہ بن مسعود ثقفی دوران گفتگو بار بار اپنا ہاتھ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک کی طرف لے جاتا تھا۔ یہ انداز صحابہ کرام کو بہت ناگوار گزرا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے اسے ڈانٹ دلاتے ہوئے کہا، ارے کم بخت، اپنے ہاتھ کو نیچے رکھو، ادب سے بات کرو۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا، تم وہی ہو جس نے ہمارے ساتھ دغا کیا تھا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں انہوں نے چند افراد کو قتل کر دیا تھا۔ بحوالہ بخاری، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت تھی۔ یہ چاہتے تھے کہ میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دوں جو تاریخی اعتبار سے میری پہچان بن جائے
اور میں اپنی وہ خصوصیت فخر سے بیان کیا کروں۔ انہوں نے ایسے کیا کہ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کو لحد میں اتارا جا رہا تھا، انہوں نے عمدن اپنی انگوٹھی اتار کر قبر میں پھینک دی۔ ابھی مٹی ڈالنی شروع نہیں کی گئی تھی کہ انہوں نے اپنی انگوٹھی کے گرنے کا ذکر کیا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو قبر میں کھڑے تھے، فرمایا آؤ خود ہی اپنی انگوٹھی اٹھا لو۔ یہ نیچے اترے، پہلے انہوں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو محبت بھرے انداز میں ہاتھ لگایا اور پھر اپنی انگوٹھی لی اور باہر آ گئے۔ یہ اکثر بیان کیا کرتے تھے کہ پوری امت میں سے مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں وہ آخری انسان ہوں جس نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کو ہاتھ لگایا۔ اس کے بعد رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کو دفن کر دیا گیا۔ پھر کسی کو یہ سعادت نصیب نہ ہوئی۔ بحوالہ طبقات ابن سعد۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے عہد صدیقی میں مرتدین کی سرکوبی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے عہد فاروقی میں سفارت کے فرائض بڑے ہی جرأت مندانہ انداز میں سر انجام دیے۔ جب عتبہ سفیر کی حیثیت سے رستم کے دربار میں پہنچے، دیکھا کہ دربار سجا ہوا ہے، دیدہ زیب قیمتی قالین بچھے ہوئے ہیں، درباری فاخرانہ لباس پہنے با ادب انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہیرے جواہرات کی چمک دمک سے دربار جگمگاتا دکھائی دے رہا ہے۔ رستم تخت پر گردن اگڑائے بڑے روپ سے بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بڑے پر اعتماد انداز اختیار کرتے ہوئے دربار میں داخل ہوئے اور بڑی ہی بے نیازی کا اظہار کرتے ہوئے تخت پر چڑھے اور رستم کے برابر جا بیٹھے۔ درباریوں کو یہ انداز بڑا ناگوار گزرا۔ پہرے داروں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور تخت سے نیچے اتار لائے اور کہا کہ آپ یہاں نیچے بیٹھیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے غضبناک لہجہ اختیار کرتے ہوئے گرجدار آواز میں کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم نے خود ہمیں یہاں آنے کی دعوت دی ہے، ہم اپنی مرضی سے یہاں نہیں آئے۔ گھر بلا کر یہ سلوک اخلاقی پستی کی علامت ہے۔ درباریوں سنو، ہم عرب ہیں، ہم خوددار قوم ہیں، ہمارے ہاں یہ دستور نہیں کہ ایک شخص خدا بن بیٹھے اور دوسرے اس کی پوجا کرنے لگیں۔ ہم سب برابر ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں۔ تمہارا اگر یہی حال رہا تو بہت جلد تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تمہارا دنیا سے نام و نشان مٹ جائے گا۔ دربار میں موجود تمام لوگ یہ خیالات سن کر حیران ہوئے، کیونکہ انہوں نے مساوات کا یہ تصور پہلی دفعہ سنا تھا۔ رستم بھی باتیں سن کر پشیمان ہوا۔ اپنی ندامت کو چھپانے کے لیے اس نے چاپلوسی کا انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، آپ یوں ہی ناراض ہو گئے، آئیے تشریف رکھیے، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ پھر بات کو ٹالنے کے لیے ان تیروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی ترکش میں موجود تھے، یہ باریک ستاروں سے ایران فتح کرنے کے ارادے ہیں؟ یہ کیا خوب قلندرانہ انداز ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے رستم کی طنز آمیز گفتگو کا جواب دیتے ہوئے کہا، آگ کی لو اگرچہ باریک ہوتی ہے لیکن اس میں طوفان برپا کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ پھر رستم نے تلوار کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، واہ کیا کہنے، یہ بوسیدہ تلوار اور ایران کی مسلح افواج کا مقابلہ کرنے کی امنگ۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا ہوا اگر یہ تلوار بوسیدہ ہے، پرانی ہے، زنگ آلود ہے، لیکن اس کی دھار بڑی ظالم ہے، دشمن کے پرخچے اڑانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ رستم نے کہا، ایرانی قوم کے حوصلے بڑے بلند ہیں، یہ جاؤ جلال، عظمت و شوکت اور سرفرازی و سربلندی سے آراستہ و پیراستہ ہیں۔ اس کے مقابلے میں عرب چیتڑوں میں لپٹی ایک حقیر قوم ہے، غربت و افلاس نے اسے دیوالیہ بنا رکھا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ تم ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ میری مانو تمہاری عافیت اسی میں ہے کہ تم یہاں سے اپنی جان بچا کر واپس لوٹ جاؤ۔ اگر تم میری بات مانتے ہوئے واپس جانے کے لیے تیار ہو جاؤ تو میں تمہیں تمہارے تصور سے بھی زیادہ انعام سے نوازوں گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گے۔ چلو شاباش، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ میری بات تسلیم کر لو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیتے ہوئے کہا، اسلام قبول کر لو تو یہ ملک تمہارے پاس ہی رہے گا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، یا جزیہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ
ورنہ تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ رستم یہ جواب سن کر آگ بگولا ہو گیا، کہنے لگا مجھے سورج کی قسم، اس کے طلوع ہونے سے پہلے تم پر ایسی یلغار کروں گا کہ کسی ایک فرد کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بات سنتے ہی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے دربار سے باہر نکل گئے، اب میدان میں جوڑ پڑے گا تو دیکھا جائے گا۔ بحوالہ تاریخ طبری۔ 9 ہجری کو جنگ نہاوند میں لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خود شرکت کا ارادہ کیا، لیکن آپ کو صحابہ کرام نے ایسا کرنے سے روک دیا۔ آپ نے خود جانے کا ارادہ ترک کر دیا، لیکن یہ فرمان جاری کیا کہ میں لشکر اسلام کا قائد نعمان بن مکرن کو نامزد کرتا ہوں۔ اگر یہ دوران جنگ شہید ہو جائے تو حذیفہ بن جمان لشکر کی قیادت سنبھال لیں، وہ شہید ہو جائیں تو جریر بن عبداللہ یہ فریضہ سر انجام دیں گے، اور اگر وہ بھی معرکہ کے دوران جام شہادت نوش کر جائیں تو پھر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر لشکر کی قیادت کی ذمہ داری سنبھال لیں۔ بحوالہ فتوح البلدان بلازری۔ جنگ نہاوند میں ایرانی فوج کا سپہ سالار مردان شاہ تھا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے باہمی تبادلہ خیال کرنے کے لیے لشکر اسلام کی جانب سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو نمائندہ بنایا گیا، چونکہ انہیں سفارتی فرائض سر انجام دینے کا خاصا تجربہ تھا۔ یہ جرأت مندانہ انداز اختیار کرتے ہوئے مردان شاہ کے پاس پہنچ گئے۔ وہ اپنا دربار سجائے بیٹھا تھا، دربار کی سج دھج دیکھنے والوں کو متاثر کرنے والی تھی۔ ایرانی فوج کا سربراہ تخت پر براجمان تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا اندرانہ انداز اختیار کیے ہوئے دربار میں داخل ہوئے اور سیدھے مردان شاہ کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ پہرہ داروں نے ہر چند راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے جلالی انداز میں انہیں پیچھے ہٹ جانے کا کہا۔ وہ ان کے مومنانہ جلال کی تاب نہ لاتے ہوئے آگے نہ بڑھ سکے۔ مردان شاہ نے انہیں دیکھتے ہی تکبر سے غراتے ہوئے کہا، عرب بڑی منحوس بدبخت مفلس و کلاش قوم ہے۔ ایرانی فوج ان کا کام عرصہ دراز پہلے ہی تمام کر چکی ہوتی، لیکن ہم اپنے ہتھیار اس قوم کے گندے خون سے آلودہ نہیں کرنا چاہتے، ورنہ یہ ہمارے مقابلے میں کیا ہے؟ ہم پلک جھپکنے میں انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیں۔ یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ پھر اس نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب ہو کر کہا، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم واپس چلے جاؤ، واپسی میں تمہارا راستہ نہیں روکا جائے گا۔ اگر ہمارے مقابلے میں آئے تو میدان میں تمہاری لاشیں تڑپتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے اس کی باتیں سن کر مسکراتے ہوئے کہا، واقعی اسلام قبول کرنے سے پہلے ہماری حالت یہی تھی جو تم نے ابھی بیان کی، لیکن رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن گیر ہوتے ہی ہماری کایا پلٹ گئی۔ اب ہمارے جسم ایمانی حرارت کی وجہ سے بارود بن چکے ہیں۔ اب ہم نے یہ تہیہ کیا ہے کہ تمہارا تخت و تاج چھینے بغیر ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ یہ زمین اللہ کی ہے، اس پر اقتدار کا حق انہی لوگوں کا ہے جو اللہ کی پرستش کرتے ہیں۔ یہ کہا اور اپنے لشکر کی طرف واپس چلے گئے۔ بحوالہ فتوح البلدان۔ امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے 41 ہجری میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا گورنر نامزد کیا، تو انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں فضا کو ہموار کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ خوارج کو پسپا کرنے میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ اور معاویہ بن ابی سفیان کو کسی صورت میں بھی نظر انداز نہ کیا جائے، ان کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ لیکن حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ یہ حضرات پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کریں۔ امیر معاویہ بن ابی سفیان نے بیعت کو قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ کی قصاص کے ساتھ مشروط کر دیا تھا۔ اس نظریاتی اختلاف سے امت کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ بصرہ کے گورنر معروف جرنیل حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو بصرہ کا گورنر مقرر کیا۔
انہوں نے اس نئے آباد کیے گئے شہر کے نظام کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے دفتر قائم کیا، جس میں پورے شہر کی معلومات مرتب کی گئیں۔ اہل بصرہ کے وظائف، فوجیوں کے مشاہرات کا ریکارڈ اور وثیقہ نویسی کا نظام قائم کیا گیا۔ بصرہ میں بحیثیت گورنر قیام کے دوران جمیل نامی خاتون کا خاوند جنگ کے دوران شہید ہو گیا تو اقتصادی مشکلات میں مبتلا ہو گئی۔ گھریلو اخراجات کے لیے وہ اصحاب ثروت سے مالی تعاون حاصل کیا کرتی تھی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ صوبے کے گورنر ہونے کی وجہ سے چونکہ ممتاز مقام پر فائز تھے، لہٰذا یہ عورت مالی مدد کے لیے ان کے پاس بھی جاتی۔ شر پسند عناصر نے موقع سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اخلاقی الزام عائد کر دیا۔ یہ خبر مدینہ منورہ میں دربار خلافت میں پہنچی تو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بصرہ کا گورنر نامزد کر دیا اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو فوری طور پر مدینہ منورہ طلب کر لیا۔ آپ حکم نامہ ملتے ہی نئے گورنر کو چارج دے کر مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ الزام کی تحقیق کی گئی تو یہ بالکل غلط ثابت ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد انہیں پھر کوفے کا گورنر نامزد کر دیا گیا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو بحرین کا گورنر بھی نامزد کیا تھا۔ وہاں کے باشندوں نے ان کے خلاف شورش برپا کر دی تھی تو آپ نے انہیں مدینہ منورہ بلا لیا۔ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو معزول کر کے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کوفے کا گورنر نامزد کر دیا تھا۔ معزول ہونے کے بعد یہ جہاد پر چلے گئے۔ حضرت حذیفہ بن جمان رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت لشکر اسلام آرمینیا میں مصروف جہاد ہوا۔ وہاں سے یہ مدینہ منورہ پہنچے اور پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پورے دور خلافت میں گوشہ نشینی اختیار کیے رہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف باغیوں نے شورش برپا کی، ان کے محل کا محاصرہ کر لیا گیا۔ حالات بڑی نازک صورتحال اختیار کر گئے تو یہ بڑے کبیدہ خاطر ہوئے۔ امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اس مصیبت سے چھٹکارے کا میرے نزدیک یہ حل ہے کہ آپ باغیوں کے خلاف نبرد آزمائی کا حکم دیں، پھر دیکھیں کہ ان ناعاقبت اندیش باغیوں کو کس طرح مدینہ منورہ سے نکالا جاتا ہے۔ عام لوگ تو آپ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ بات سن کر فرمایا، میرا دل نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے امت کے کسی فرد کا کوئی نقصان ہو یا اسے کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ میں کسی کی بھی خون ریزی کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے دوسری تجویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ مکہ معظمہ تشریف لے جائیں، ہو سکتا ہے وہاں یہ لوگ حرم مکی کے احترام میں خاموش ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ باز نہ آئے تو حرم کا احترام پامال ہونے کا اندیشہ ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے تیسری تجویز پیش کی کہ آپ دمشق تشریف لے چلیں، وہاں امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا مکمل طور پر تسلط قائم ہے، آپ وہاں امن سے زندگی گزار سکیں گے۔ فرمایا، مدینہ منورہ کی جدائی میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں۔ باغیوں نے محاصرہ جاری رکھا، یہاں تک کہ 35 ہجری کو بعض ناعاقبت اندیش باغی افراد نے محل کی دیوار پھلانگ کر امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کس قدر بیدار مغز اور باریک بین تھے، مشکلات و مصائب سے نکلنے کے راستوں سے کس قدر انہیں واقفیت حاصل تھی، الجھے ہوئے مسائل کی گتھی سلجھانے کا سلیقہ کتنا اچھا ان میں پایا جاتا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 5 سال کا عرصہ گوشہ نشینی میں گزارا۔ جنگ جمل اور جنگ صفین میں بالکل حصہ نہیں لیا۔ اس دوران یہ اپنے آبائی مقام طائف جا کر رہائش پذیر ہو گئے۔ 35 سے 40 ہجری تک مسلسل 5 سال یہ طائف ہی میں مقیم رہے۔ 41 ہجری میں امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ پوری امت مسلمہ کے حکمران تسلیم کر لیے گئے۔ امت پھر سے ایک جھنڈے تلے جمع ہو گئی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو کوفے کا گورنر نامزد کر دیا۔ انہوں نے خوارج کے سرغنہ شبیب بن بحرہ اور اس کے حواریوں کو صفایا کر دیا۔ کوفہ میں زیاد بن عبیہ امیر معاویہ بن ابی سفیان کا سخت ترین دشمن تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اپنی حکمت عملی سے اسے تھوڑے ہی عرصے میں
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اطاعت گزاروں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ کوفے کے باشندے بڑے ضدی، مفاد پرست اور حریص واقع ہوئے تھے۔ کسی حکمران کو وہ زیادہ دیر امن سے رہنے نہیں دیتے تھے، لیکن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے مدبرانہ انداز اختیار کرتے ہوئے انہیں اپنے شیشے میں اتار لیا تھا۔ اس دور میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ مسلسل 9 سال تک کوفہ کے گورنر رہے اور ایسا طرز عمل اختیار کیا کہ کوفہ کے باشندے دم بخود رہ گئے۔ کوفہ کے باشندوں کی سرشت کو دیکھتے ہوئے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے یہ طرز عمل اختیار کیا کہ ان پر سختی کرنے کی بجائے نرمی سے برتاؤ کرنا بہتر ہے۔ ان کا خون بہانے سے کوئی فائدہ نہیں، درگزر کرنا ہی مسائل کا حل ہے۔ ان کی طرز فکر یہ تھی کہ کوفیوں کا خون بہانے سے مجھے کیا فائدہ کہ یہ ظلم میں اپنے نامہ اعمال میں لکھواؤں۔ اس طرز فکر سے کوفے کا داخلی امن کافی حد تک بہتر صورت اختیار کر گیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کوفہ کے کامیاب گورنر ثابت ہوئے۔ بخاری شریف اور تاریخ ابن عساکر میں مذکور ہے کہ یونس بن میسرہ نے ابو ادریس خولانی سے یہ بات سنی کہ وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے دمشق میں ملے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے مسئلہ پوچھا تو فرمایا، غزوہ تبوک میں میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کروایا، آپ نے موضوع پر مسح کیا۔ بحوالہ بخاری، تاریخ ابن عساکر۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ماہ شعبان 50 ہجری کو 70 سال کی عمر میں دائی اجل کو لبیک کہتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس وقت یہ گورنر کی حیثیت سے کوفہ میں مقیم تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس چینل پر پیش کی جانے والی ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ دی گئے بیل کا آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔